بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس قوم کے چند لڑکے خوف کی وجہ سے، فرعون اور ان کے سرداروں کے کہ وہ انہی آفت میں نہ ڈال دے، اور بے شک فرعون زمین ملک میں سرکش تھا۔ بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم فرما بردار ہو۔ تو انہوں نے کہا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، ہمیں نہ بنا ظالموں کی قوم کا تختہ مشق، اور ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کی قوم سے چھڑا دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ، اور اپنے گھر قبلہ رو نماز کی جگہ اور نماز قائم کرو، اور مومنوں کو خوشخبری دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے لشکر کو دنیا کی زندگی میں زینت اور بہت سے مال دیے ہیں، اے ہمارے رب، کہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مال مٹا دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے کہ وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اس نے فرمایا، تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، سو تم دونوں قدم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جو ناواقف ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو پار کر دیا دریا سے، پس فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی کی اور زیادتی سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرقابی نے آ پکڑا، وہ کہنے لگے کہ میں ایمان لایا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں ہوں فرما برداروں میں سے۔ کیا اب ایمان کی بات کرتا ہے؟ اور البتہ پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے رہا، سو آج ہم تجھے تیرے بدن سے بچا دیں گے، غرق نہیں کریں گے، تاکہ تیری لاش ان کے لیے جو تیرے بعد آئیں عبرت کی ایک نشانی رہے۔ اور بے شک لوگوں میں سے اکثر ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا، اور ہم نے انہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے، سو انہوں نے اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم قرآن آ گیا۔ بے شک تمہارا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا روز قیامت جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پس اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو تو ہم نے اتارا تمہاری طرح، تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، تحقیق تمہارے پاس حق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے، بس شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور نہ ان لوگوں سے ہونا جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، پھر تم خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤ۔ بے شک جن لوگوں پر تمہارے رب کی بات ثابت ہوگی وہ ایمان نہ لائیں گے، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں۔ پس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ وہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان نفع دیتا، مگر یونس علیہ السلام کی قوم کو وہ ایمان لے آئی۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب اٹھا لیا اور انہیں ایک مدت تک نفع پہنچایا، اور اگر چاہتا تیرا رب البتہ جو زمین میں ہے سب کے سب ایمان لے آتے۔ پس کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اور کسی شخص کے لیے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے
اذن کے بغیر ایمان لے آئے۔ وہ ڈالتا ہے کفر کی گندگی ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور نشانیاں اور ڈرانے والے رسول ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے جو نہیں مانتے، تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر انہی لوگوں جیسے واقعات کا جو ان سے پہلے گزر چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، پس تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو، اور اسی طرح ان کو جو ایمان لائے ہم پر حق ذمہ ہے ہم بچا لیں۔ مومنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اے لوگو، اگر تم میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں دنیا سے اٹھا لیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مومنوں میں سے رہوں، اور یہ کہ اپنا منہ سب سے موڑ کر دین کے لیے سیدھا رکھ اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کے سوا اسے نہ پکار جو نہ تجھے نفع دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ پھر اگر تو نے ایسا کیا تو اس وقت تو بے شک ظالموں میں سے ہوگا، اور اگر اللہ تجھے پہنچائے کوئی نقصان تو اس کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں، اگر وہ تیرا بھلا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں۔ وہ پہنچاتا ہے اس کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اور وہ بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔